رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے 15ویں شب کی رات کا تحفہ عطا فرمایا، یہ کسی کو نہیں ملا، مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس رات کی بڑی برکت رکھی، بڑی فضیلت رکھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور یہ رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فجر تک ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے پیسہ مانگے، دولت مانگے، زندگی مانگے، جو بھی مانگے میں اس کو عطا کروں گا۔ اتنی بڑی رات ہے یہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام پیش کرنے کے بعد مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ عرب میں سب سے بڑا بکریوں کا قبیلہ تھا، لا تعداد بے حساب جو ہے نا ان کے پاس بکریاں تھیں، ان کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ کتنی برکت کی رات ہے۔ اسی رات اعمال کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سال میں کیا کیا، اچھے کام کیے، برے کام کیے، وہ رکھ کے یہاں پیش ہوں گے۔ ہمارا ایک سال کا رجسٹر اللہ کیا اور دوسرے سال کا رجسٹر بنے گا، اس میں یہ بھی ہے کہ کس کو موت، کس کو زندگی، کس کو دولت، کس کو حج، کس کو کیا ملنا ہے، ایک سال کا رجسٹر تیار ہوگا۔ اسی رات میں یہ سب حساب و کتاب ہوتا ہے، رزق کیسے ملے گا، کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا۔ دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ بخشش فرماتا ہے، مگر چند لوگ ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، تکبر کرنے والا آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، لوگوں سے تعلقات ختم کرنے والا آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، اور جو ہے مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا آج کی رات بخشا نہیں جائے گا۔ دوستان محترم، آج ہم ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم 15ویں شعبان کی تیاریاں تو کر رہے ہیں اور اس رات ہم عبادات، ریاضات، تلاوت، بندگی خوب کرنے کے ارادے سے تو ہے، لیکن پہلے یہ تو آپ سنیں اور اس پہ غور کریں آپ کہ کہیں ہم کینہ پرور لوگوں میں سے تو نہیں ہیں۔ کریں رات بھر عبادت، ہم رات بھر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، مگر ہمارے دل لوگوں کی طرف سے پراگندہ ہیں، ہم دلوں میں کینہ رکھتے لوگوں کے لیے، جلن اور حسد رکھتے لوگوں کے لیے، لوگوں کی عزت ہمیں اچھی نہیں لگتی، لوگوں کا پیسہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، لوگوں کے کاروبار ہمیں اچھا ہے، ہم جلن حسد کینہ پرور آدمی ہیں۔ کہیں ہم اس گناہ میں ملوث تو نہیں ہیں؟ اگر رات بھر بھی ہم نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ہماری قبول نہیں ہوگی، تو پہلے اپنا دل صاف کیجیے اور آپ نے اپنے آپ سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے، خاندان کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے آپ نے آنا جانا بند کر دیا ہے، تعلقات ختم کر دیے، نہ موت میں، نہ زندگی میں، نہ شادی، نہ بیاہ۔ آج مسلمان کا ایسا میں دیکھتا ہوں، ایسا مزاج بھی بن گیا ہے کہ لوگ کتنے ایسے دشمنی پال لیتے ہیں، لوگ جنازوں میں شریک نہیں ہوتے، تعلقات بالکل ختم کر دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تعلقات ختم کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو قاطع رحم آج کے دن بخشا نہیں جاتا ہے۔ تو میاں عبادت کرنے سے پہلے جن جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، تکلیفیں دی ہیں آپ نے، جن سے تعلقات اپنے ختم کیے ہیں، پہلے اپنے ان سے تعلقات بحال کیجئے، پہلے ان سے اپنے معاملات اچھے کیجئے، معافی تلافی کیجئے، تب اس رات کو عبادت کیجئے، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے گا۔ تکبر اور غرور میں انسان بالکل ڈوبا ہوا ہے میاں، تو اپنے آپ اپنے دل کو تکبر سے پاک کیجئے، غرور سے پاک کیجئے، گھمنڈ مت کیجئے۔ اور اگر آپ کے دل میں گھمنڈ ہے اور آپ کسی کو ہلکا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، یہ ابوجہلی نظریہ اگر آپ کا ہے، تو پھر آپ کتنی بڑی نماز کو نہ پڑھیں، کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، یہ رات بخشے نہیں جائیں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بخشے نہیں جاتے۔ تو اگر ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تو بہت بڑے نمازی ہو، حاجی ہو، غازی، کچھ بھی ہو میاں، ماں باپ اگر تم سے خوش نہیں ہے، تمہاری طرف سے رضامندی نہیں ہے ان کی، تو آج کی رات کچھ کام آنے والی نہیں، کوئی عبادت قبول کام آنے والی نہیں۔ تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریے، شراب سے توبہ کیجیے، یہ ام الخبائث ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے میاں۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے، اللہ کو ایک نہیں جانیں گے، دل پاک نہیں کریں گے، حسد جلن سے دل پاک نہیں ہوگا، شراب سے، نافرمانیوں سے، تکبر سے دل پاک نہیں کریں گے آپ، تب تک آپ بخشے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اپنے اعمال کو دیکھو ذرا یار، یہ تو خدا کی نعمت اور اللہ کا ہم پر احسان والا احسان ہے کہ یہ ہمیں رات عطا فرما دی۔ اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر رات جو ہے نا وہ 15ویں شعبان ہونی چاہیے میاں، ہمیں ہر رات جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے جو ہے وہ رو رو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اتنے گناہ کر رکھے ہیں، آج کون سا کام مسلمان نہیں کرتے؟ جوا، شراب، مکاری، عیاری، غیبت، چغل خوری، بدکاری، ماں باپ کی نافرمانی، ہر کام جو ہے آج مسلمان کرتا ہے۔ تو صرف آج ہی کی رات نہیں، ہر رات کو آپ شب برات کو آپ جو ہے گمان کریں،
15ویں شعبان کی رات، ہر رات کو آپ سمجھیں ہر رات جاگیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ نمازوں سے دور ہیں، عبادات سے دور ہیں۔ لہٰذا دوستان محترم، اور آج کی رات قبرستان میں جائیے، اپنی مرحومین مرحومات کے لیے بخشش کی دعائیں کیجیے، وہاں ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، تو اور اچھے عمل کیجیے، غریبوں کی جو ہے وہ آپ مدد کیجیے، آج کی رات غریب و فقیر مساکین کی امداد کیجیے، آپ مدارس کو دیجیے، مساجد کو دیجیے، اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کیجیے، تب تو یہ 15ویں شعبان یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ورنہ یاد رکھنا، جیسے کورے جاؤ گے تو بس آتش بازیاں کر کے واپس آ جاؤ گے، گھوم پھر کے عیش کر کے چلے آؤ گے، عبادت و ریاضت کا کوئی ثواب تو نہیں ہوگا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس رات کا خوب آپ چرچا کیجیے، بعد مغرب سے شروع ہو جائیے، آپ 6 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز درازی عمر کے لیے پڑھیے، اور رزق کی کشادگی کے لیے پڑھیے، اور جو ہے جہنم سے آزادی کے لیے پڑھیے، خاتمہ خیر ہو اس کے لیے پڑھیے۔ اللہ ہم سب کو دارین کی نعمت عطا